السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی پر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور ایک موضوع نکاح کے عنوان پر آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ نکاح کا موضوع وہ چل رہا ہے، اور اسی بیان کو آگے لے کر میں دوبارہ آگے اس کو لے کر چل رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے تو آپ لائک کیجیے، جو بات آپ کو پسند نہ آئے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ وہ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وقتاً فوقتاً جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال و دولت کے لیے شادی کرنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال: میرے والدین گزشتہ 2 سالوں میں انتقال کر چکے ہیں۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے۔ والدین نے کوئی زیادہ جائیداد نہیں چھوڑی تھی۔ میں اور بڑا بھائی غیر شادی شدہ ہے۔ میرا بھائی سائیکل پر پلاسٹک کی تھیلیاں فروخت کرتے ہیں۔ میں بے روزگار ہوں۔ یہ تمام میرا مختصر سا تعارف تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر اخبار میں ضرورت رشتے کے اشتہارات پڑھتا ہوں۔ ان اشتہارات میں اکثر ایسے اشتہارات آتے ہیں کہ یہ لڑکی جو کہ معمولی نقص کا شکار ہے، اتنی جائیداد کے ساتھ رشتہ مطلوب ہے، یا یتیم لڑکی 20 لاکھ کی واحد وارث کے لیے رشتہ چاہیے۔ پہلی بات کیا یہ جائز ہے؟ اگر میں ایسی لڑکی سے شادی کر لوں، میرے دل میں یہ بات ہو کہ روپیہ پیسے ملے گا، جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، اگر میں اس نیت سے لڑکی سے شادی کر لوں کہ جو کہ غریب آدمی ہوں، مالی مدد بھی ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ شادی بھی ہو جائے گی، جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 3، اگر میں اس نیت سے شادی کروں کہ وقتی طور پر مدد بطور قرض لیتا ہوں اور آہستہ آہستہ واپس کر دوں گا، جائز ہے یا نہیں؟ اصل یہ ہے کہ میں نمبر 3 شرط پر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ میرا نکاح جائز ہوگا یا نہیں، اور باقی صورتوں کی وضاحت فرما دیں۔ جواب: نکاح تو آپ کا جائز ہوگا، اس پر کچھ گناہ نہیں، لیکن ایسے اشتہارات پر بعض اوقات بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ بس یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ آپ کو ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ پھر ساری عمر پشیمانی ہو۔ جائیداد سے حصے مانگنے کے خوف سے بیٹیوں کی شادی نہ کرنا۔ سوال: بعض حضرات اپنی بیٹیوں کو شادی سے اس لیے محروم رکھتے ہیں کہ جائیداد، میراث وغیرہ میں حصہ مانگیں گے، کیا یہ درست ہے؟ جواب: یہ بھی جاہلی رسم ہے جس کی قرآن کریم، احادیث شریفہ میں اصلاح کی گئی ہے۔ مرنے کے بعد نکاح کی حیثیت نیز جنت میں بھی دنیا کی بیوی ملے گی۔ سوال: کیا مرنے کے بعد شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم رہتا ہے؟ اسے شرعی رشتے کے باعث اگر دونوں یوم قیامت بخشے گئے تو ایک ساتھ جنت میں بحیثیت میاں بیوی کے ساتھ رہیں گے۔ میرے خسر کہتے ہیں کہ نکاح مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جواب: امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ التذکرہ میں لکھتے ہیں کہ جو مسلمان عورت کسی مسلمان مرد کے عقد میں رہی، وہ جنت میں اس کی بیوی ہوگی۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مارا۔ بیٹی نے باپ سے شکایت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی صبر کر، کیونکہ زبیر نیک آدمی ہے، مجھے توقع ہے کہ جنت میں بھی تم دونوں میاں بیوی رہو گے۔ اگر عورت نے شوہر کی وفات کے بعد دوسرا عقد کر لیا تو ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت میں آخر شوہر کے پاس رہے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تھا، اگر تو یہ چاہتی ہے جنت میں بھی میری بیوی رہے، بشرطے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں جمع فرما دیں، تو میرے بعد اور شادی نہ کرنا، کیونکہ عورت جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ ام درداء رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ابو درداء نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا تھا کہ عورت جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگی، اور ابو درداء نے مجھ سے کہا تھا، اگر تو جنت میں میری بیوی رہنا چاہتی ہے تو میرے بعد اور شادی نہ کرنا۔ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں ایک عورت یکے دیگرے 2 شوہر تھے، مرنے کے بعد وہ سب جنت میں جمع ہو گئے، اب یہ عورت کس شوہر کے پاس ہوگی؟
فرمایا ام حبیبہ دونوں میں سے جو زیادہ خوش خلق ہوگا اس کے پاس ہوگی۔ خوش خلقی دنیا آخرت دونوں کی خیر و برکت کو سمیٹ لے گی۔ اور ایک قول یہ کہ اگر دنیا میں کسی عورت کے کہیں شوہر رہے ہوں تو اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے جس کو چاہے پسند کر لے۔ امام قرطبی کی اس تصریح سے معلوم ہوا مرنے کے بعد اگرچہ دنیاوی حکام کے اعتبار سے نکاح ختم ہو جاتا لیکن اگر میاں بیوی دونوں جنتی ہوں تو انشاءاللہ جنت میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ جس خاتون کو ایک سے زیادہ شوہروں کے پاس رہنے کا اتفاق ہوا وہ یا تو آخر شوہر کے پاس ہوگی یا ان میں سے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا اس کے پاس ہوگی یا اسے اختیار دیا جائے گا۔ یہ تمام تفسیر تو عام مسلمانوں کے بارے میں، لیکن اس معاملے میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پاک باس و مقدس خواتین سے نکاح فرمایا وہ مدت العمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں رہیں۔ ان کا نکاح وصال نبی سے ختم نہیں ہوا بلکہ وہ دنیا آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن دنیا کی طرح جنت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا آخرت میں میری بیوی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بخدا میں اس پر راضی ہوں۔ فرمایا بس تم دنیا آخرت میں میری بیوی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ عائشہ جنت میں میری بیوی ہے۔ تو یہ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر شوہر بیوی جو میاں بیوی جو دنیا کے اندر رشتے ازواج کے ساتھ منسلک ہیں کہ وہ دنیا کی جنت کے اندر بھی وہ میاں بیوی دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر منسلک رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اس کا جواب یہی دیا گیا ہے جو تفسیر آپ نے سنی ہے کہ اگر ایک میاں بیوی ہوں جیسے کہ اگر اس کا ایک شوہر ہو تو وہ اس کے ساتھ ہی رہے گا، اگر دو شادی کی بھی ہوں تو وہ آخری شوہر کے ساتھ رہے گی، جو کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی قول جس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور اگر کہیں شوہر ہوں تو اس سے اختیار دیا جائے گا کہ آیا وہ کس شوہر کے ساتھ رہے گی، تو یا تو اگر وہ خوش خلق جو شوہر ہوگا اس کے ساتھ اس کو رہنے کا اختیار دیا جائے گا۔ تو یہ جو سوال تھا کہ آئے کہ وہ جو بیوی دنیا کے اندر تھی وہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ رہے گی، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے جو کہ آپ کے سامنے تفصیل آ چکی ہے۔ تو یہ ان روایت سے معلوم چلتا ہے کہ آپ جو ازواج جو دنیا کے اندر ہیں میاں بیوی ہیں وہ آخرت کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کیا ان کے نیک اخلاق کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا جنت کے اندر بھی وہ دونوں کے میاں بیوی آپس میں ساتھ ہی رہیں گے۔ اب بیان کیا جا رہا ہے منگنی کے بارے میں کہ آیا منگنی سنت ہے جائز ہے؟ منگنی کا ثبوت حدیث سے شادی سے قبل دو نفلوں کا ثبوت نہیں۔ سوال منگنی کرنا کیا احادیث نبوی سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور جب ہمارے یہاں کسی آدمی کا نکاح ہوا تو نکاح کے بعد دلہا کو 2 رکعت نفل ہمارے یہاں پڑھائی جاتے ہیں، یہ بھی کہ احادیث نبوی سے ثابت ہے یا نہیں؟ جواب منگنی رشتہ مانگنے کو کہتے ہیں، اس کا ثبوت تو حدیث میں موجود ہے، باقی جو رسمیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ نکاح کے بعد 2 رکعتیں پڑھوانے کا بھی ثبوت نہیں، ویسے شکرانے کے طور پر آدمی پڑھ لے تو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں پر منگنی کا ثبوت آئے، منگنی کا جو ثبوت ہے وہ تو ہمارے یہاں منگنی کہتے ہیں کہ رشتہ مانگنا، منگنی کا نام کیا رشتے مانگنے کو، تو اس کا تو ثبوت ملتا ہے، مگر ہمارے یہاں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں کہ نکاح کے وقت یا جیسے کہ انسان برات کا موقع ہوتا ہے تو انسان جب تعلقات قائم کرتا ہے میاں بیوی اس وقت 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت یہ چیزیں ہیں، تو یہ ایک رسوم ہیں جو رسومات ہیں، تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو ساری رسومات ہیں۔ باقی رہا منگنی کا، تو منگنی یہ کہ منگنی کہتے ہیں رشتہ مانگنے کو، یہ اس کا حدیث کے اندر ثبوت ہے، یہ جائز ہے۔ تو یہ تھی آج کی مجلس، کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کو آگے لے کر جایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آ رہا ہوگا، تو کیسے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔